السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مایا ایک حافظ قرآن لڑکی تھی جس کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ وہ گاؤں کی ایک مذہبی اور نیک لڑکی تھی جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت اور اللہ کے کلام کی تعلیم دینا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور پاکیزگی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی لوگ اس سے دعا کی درخواست کرتے اور اللہ کے کرم سے ان کی مشکلیں حل ہو جاتی۔ مایا دن کا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت، نماز اور لوگوں کی مدد کرنے میں گزارتی۔ گاؤں کے قریب ایک بہت بڑا جنگل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں بہت سے جانور رہتے ہیں جن میں خاص طور پر بھالو مشہور تھے۔ لیکن مایا کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتی تھی۔ ایک دن مایا کو جنگل میں ایک ضعیف عورت ملی جو بیمار اور بے بس تھی۔ وہ کھانا مانگ رہی تھی اور مایا نے اسے کھانا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ روٹیاں اور پانی لیا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ہر طرف عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کوئی بہت بڑی طاقت اس کو دیکھ رہی ہو۔ مایا بے خوف آگے بڑھتی رہی اور اچانک اسے ایک بڑا بھالو دکھائی دیا۔ یہ بھالو عام جنگلی جانوروں کی طرح وحشی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ مایا پہلے تو ڈر گئی، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو مضبوط کیا اور دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھالو کی طرف بڑھ گئی۔ بھالو نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا بلکہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مایا حیران تھی کہ بھالو نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ وہ ضعیف عورت کی تلاش میں تھی، مگر بھالو اسے روک رہا تھا جیسے وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ضعیف عورت خود سامنے آ گئی اور مایا کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ بھالو اس جنگل کا محافظ ہے اور کوئی بھی اس کے علاقے میں بغیر اس کی اجازت کے نہیں آ سکتا۔ مایا اور بھالو کے درمیان ایک عجیب تعلق بن گیا۔ وہ روزانہ جنگل میں آتی اور بھالو اس کا انتظار کرتا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ دوستی محبت میں بدل گئی، ایک ایسی محبت جو نہ صرف دلوں کی باتوں پر مشتمل تھی بلکہ روحانی طور پر بھی بہت گہری تھی۔ مایا سمجھنے لگی کہ بھالو کوئی عام جانور نہیں ہے، اس کی روحانی طاقت اور پاکیزگی اسے عام دنیا سے الگ کرتی ہے۔ بھالو بھی مایا کی پاکیزگی اور قرآن کی تلاوت سے بہت متاثر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون پاتے، گویا ان کی محبت اللہ کی مرضی سے تھی۔ مایا کی یہ ملاقاتیں زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکیں۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرنے لگے کہ مایا کا جنگل میں جانا مشکوک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ وہ کسی جادوگر یا جن سے ملنے جاتی ہے۔ باتیں گاؤں کے امام تک پہنچی جو مایا کے کردار اور نیکی سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مایا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ مایا کو گاؤں کے بڑوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے سوالات کیے گئے۔ اس نے سچائی بتائی کہ وہ ایک بھالو سے ملنے جاتی ہے جو نہ صرف اس کا محافظ ہے بلکہ اس سے ایک عجیب سی روحانی محبت بھی ہو گئی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اور جانور کے درمیان محبت ہو؟ امام صاحب نے مایا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ ان سے ملاقاتوں کو فوراً روک دے ورنہ اس کی نیک نامی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ مایا کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کا ایمان اور سماجی روایات تھی اور دوسری طرف وہ محبت جو اس نے بھالو کے ساتھ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس محبت کا کوئی زمینی تعلق نہیں تھا بلکہ یہ روحانی تھی، مگر سماج کی نظریں اور فتوے اسے بہت پریشان کر رہے تھے۔ مایا نے بھالو سے ملنے جانا کم کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک خلا پیدا ہو گیا، جیسے کچھ گم گیا ہو۔ بھالو بھی جنگل میں مایا کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ بھالو کو احساس ہو گیا کہ مایا کسی سماجی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ جنگل میں ایک وحشی بھالو نے گاؤں کے قریب آ کر حملہ کیا ہے۔ گاؤں والے اس بھالو کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مایا کو پتہ چلا کہ یہ وہی بھالو ہے جس سے اس کی محبت تھی۔ وہ فوراً جنگل کی طرف بھاگی تاکہ بھالو کو بچا سکے۔
جب وہ جنگل پہنچی تو دیکھا کہ بھالو زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے گھیر لیا تھا اور مارنے کے لیے تیار تھے۔ مایا نے چیخ کر کہا، رک جاؤ، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ میری حفاظت کرنے والا ہے، یہ نیک اور معصوم ہے۔ گاؤں والے رک گئے مگر بھالو کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مایا اس کے پاس گئی اور اس کی زخمی حالت کو دیکھ کر رو پڑی۔ بھالو نے اپنی آنکھوں میں وہی محبت اور معصومیت کے جذبات دکھائے جو وہ ہمیشہ مایا کے لیے محسوس کرتا تھا۔ بھالو نے ایک آخری بار مایا کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ مایا کا دل ٹوٹ گیا مگر وہ جانتی تھی کہ بھالو نے اپنی محبت اور قربانی سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ بھالو کی موت کے بعد مایا نے خود کو اللہ کے اور قریب کر لیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کی محبت بھالو کے ساتھ صرف ایک دنیاوی تعلق نہیں تھا بلکہ ایک روحانی سفر تھا جس میں دونوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سیکھا تھا۔ مایا نے زندگی بھر اس محبت کو یاد رکھا اور ہر روز بھالو کی روح کے لیے دعا کرتی رہی۔ گاؤں والے بھی اس واقعے کے بعد مایا کی سچائی کو سمجھ گئے اور اس کی عزت کرنے لگے۔ مایا نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی اور اپنی محبت کو ایک روحانی مقصد میں بدل لیا۔ بھالو کی قربانی نے اسے یہ سکھایا تھا کہ محبت صرف دنیاوی رشتوں تک محدود نہیں بلکہ یہ روحانیت اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی محبت کی ایک نرالی مثال ہے جہاں ایک حافظہ قرآن لڑکی اور ایک بھالو کے درمیان کا روحانی رشتہ قائم ہوا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت کا کوئی مخصوص قالب یا شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ جو کہانی پسند آئی ہوگی، ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔